آج رمضان کی آخری شب جمعہ ہے. الحمدللہ جمعے کا سب سے بڑا تحفہ جو ہے وہ درود شریف ہے. تو آج اس مجلس کا آغاز ہم بلکہ رمضان کی شب جمعہ کو الوداع کرتے ہیں درود پاک کے ورد کے ساتھ. تمام حضرات میرے ساتھ چاہے درود شریف کا ورد کریں. اور جب کوئی درود بھیجتا ہے تو فرشتے اس درود کو اٹھاتے ہیں اور باغ رسالت میں پیش کرتے ہیں اور باقاعدہ اس کا نام بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے یہ درود آپ کی خدمت بھیجا. تو پھر اللہ کے نبی سے سن جنہوں نے پر درود بھیجا ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو ہم درود پاک کے ورد سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ومولانا محمد وعلى آله
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اپنے روزمرہ کے معاملات میں یہ ضرور دو چیزیں لازم کر لیں اپنے لیے شامل کرنا. دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت لازم و ضروری ہے، بلکہ اس رمضان کی اندر جو نبی نے ارشاد فرمایا یہ چار چیزیں تم پر ایسی ہیں کہ اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں. ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو ڈو دیٹ تھنگ. تو اس میں دو چیزیں تو ایسی ہیں اس کے انسان لازمی اس کو معمول بنائے. ایک درود کا پڑھنا اور ایک استغفار کا پڑھنا. یہ تو ہر حالت میں انسان کو جو ہے بنا لینا چاہیے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ تو ایسا ہے کہ جیسے ہر چیز کے لیے چابی ہے، ہر چیز کو کھول دیتا ہے. اور استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو دو چیزیں یہاں پر لازم ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں. تو یہ جو ہے اس کے معمول میں رکھنے آدمی جتنی بھی تعداد بنا سکتا ہو بنا کر، جس طرح چھوٹا سا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ درود شریف پڑھ لیا 50 دفعہ پڑھ لیا تو 500 رحمتیں ایک دم نازل ہو جاتی ہیں اس میں. یہ تو بہت چھوٹا ہے، چلتے پھرتے انسان اس کو معمول بنا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو لازم ہے یہ دو چیزیں قائم کرنا. تمام مشائخ کا تو ہم نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے کلمات ہم پڑھتے ہیں اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، ثواب پہنچاتے ہیں. جو سرتاج مشائخ ہیں، بمبئی فیض ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے کون سے کلمات ہیں جو جس کے ذریعے سے ان کو ایصال ثواب پہنچایا جاتا ہے؟ تو اصل تو وہی ان کے لیے جو کلمات منتخب کیے ہیں وہ درود شریف ہے. جب درود شریف پڑھیں ختم خرچ کریں تو وہ کیا ہے؟ نبی پاک کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے. تو درود کی شان تو پھر پتہ ہی ہے وہ کتنی بڑی شان ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے رشتے ہی پڑھتے ہیں. تو اتنا بڑا فعل جو ہو تو اس کا ثواب کتنا بڑا ہوگا جو ہم درود شریف پڑھ کے نبی پاک کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں گے. جب درود پڑھا جاتا ہے تو یہ ثواب کدھر جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہے. اس کی برکت کتنی ہے. ابن کعب ایک صحابی تھے، حاضر ہوئے نبی کی خدمت میں. ہر صحابی کا اپنا رنگ تھا. یہ عاشق تھے کس چیز کی؟ درود شریف کا عاشق تھے. کوئی کسی چیز کا عاشق تھا، کوئی کسی چیز کا عاشق تھا. یہ صحابی تو درود شریف کا عاشق تھے. تو حاضر ہوئے کہنا یا رسول اللہ میں آپ کو درود بھیجتا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا. تو اتنی تعداد تو بھیجتا ہوں.
آپ نے سنا کہ اس سے بھی زیادہ کر لو. پھر ہے کہ یا سن مطلب اتنی تعداد پہ پڑھنا شروع کر دیے اور بھیج سکتا ہوں کہ ہاں اس سے بھی زیادہ کر لے. پھر ہے سننے میں دل کرتا ہے کہ سارا وقت میں دوسری پڑھوں, پڑھ سکتا ہوں. اجازت مانگ رہے ہیں اپنے شیخ سے, اجازت وہیں سے چلی ہے. اب سمجھیں کیا طریقہ ہے, اجازت کیوں جاتی شیخ سے؟ اب اجازت مانگ رہے ہیں اپنے شیخ سے. کیا میں سارے وقت میں درود پڑھ لوں؟ ہر وقت میں چاہتا ہوں میں درود شریف پڑھتا ہوں آپ. اللہ نے فرمایا پھر تو تیری ساری مشکلیں بھی آسان ہو گئیں اور سارے تیرے پرابلم تھے وہ بھی پورے ہو گئے اور تیری ساری بخشش بھی ہوئی, تو جنت میں چلا گیا. کتنا بڑا ایک دروازہ کھل گیا ہمارے سامنے. ایک مقام پہ جب شیخ درود کی اجازت دیتے ہیں, کہتے ہیں اب تم درود کا وردی کرو. ایک مقام ہوتا ہے ہر سٹیج پہ انسان, اس وقت انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے. اور یہ ثابت ہو گیا حدیث, ایک صحابی کا فعل تھا, کوئی بدعت نہیں ہے. کوئی انسان درود شریف کی اجازت دے رہا ہے کسی کو, تو جب ہم پڑھتے ہیں ختم خواج گانا الحمدللہ جس کی ہمیں اجازت ہے, تو کیا ہے درود شریف جب پڑھیں تو یہ اصالِ ثواب کس کو جا رہا ہے؟ امام ملیہ کو جا رہا ہے. تو پھر آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہاں سے کتنی برکتیں آئیں گی, تمام مشکل حل ہوں گی, تمام معاملات انسان کے حل ہو جائیں گے. سب سے بڑا وسیلہ تو قبولیت کا درود پاک ہے میرے مولا. ہم کیسے یقین نہ کریں کہ ہماری دعا قبول ہو چکی ہیں؟ ہم کیوں مایوس ہوں میرے مولا؟ تیرے درود پاک کے وسیلے سے میرے مولا ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی